پر آج بھی اہل حدیث بھی عمل کر رہے ہیں، امام کعبہ بھی کر رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں عمل ہو رہا ہے۔ مزہ ادو ہے جدوں الیاس گھمن صاحب ہون، یا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہون، یا مفتی طارق مسعود صاحب ہون، یا بس اوقات طارق جمیل صاحب نے تو میں ویکھیا وہ اپنے گھر دے پارک دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے سی، دعائے قنوت کی کر رہے نے؟ وطراں دی دعائے قنوت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا اللہ کما علمکم۔ رب العالمین نے اپنے کلام حمید اندر فرمایا ہے کہ اللہ دا ذکر اونج کرنا ہے جس طرح اللہ نے تانوں سکھایا ہے۔ اللہ دا ذکر اونج کرنا ہے جس طرح رب نے سانوں سکھایا ہے۔ رب نے سکھایا سانوں آ کے؟ نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو سکھلایا، یا ایسے کہہ لیں اللہ نے جبرائیل امین کو سکھلایا۔ جبرائیل امین نے کعبۃ اللہ کے اندر آ کر وہی طریقہ محمد الرسول اللہ کو سکھلایا، اور وہی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، اور صحابہ نے ہمیں سکھلایا۔ وہ کیویں سکھاں گے اسی؟ حدیث تو کتنے درج ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ ساڑھے چوں ہر بندہ نا قابل بننا چاہتا ہے، قابل مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن نصاب نو پڑھے بغیر۔ ایویں سمجھ لو ایک بندہ میتھ دا ماہر تے بننا چاہتا ہے، لیکن آدھا میں میتھ دیاں کتاباں پڑھنیاں کوئی نہیں۔ بڑا وہ سائنسدان پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ آدھا میں کسی سائنسدان نو پڑھنا ممکن نہیں۔ جب ہم نے نماز کو سیکھنا ہے، اس کی اصل پرکھنی ہے، اصل پہ جانا ہے، تو محمد الرسول اللہ کی احادیث کو پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، پھر ہمیں نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی آئے گی۔ میرے ویسے جتنے ذہن پوائنٹ ہے سننا وہ سارے لیک ہو گئے، آؤٹ ہو گئے، میرا پیپر آؤٹ ہو گیا، سمجھو کہ نہیں جی؟ آؤٹ ہو گیا میرا، قاری صاحب نے سارا پیپر آؤٹ کر چھڑیا۔ جو پتہ نہیں واللہ عالم، میں تو ایویں سمجھدا پیا سی جو میں دیکھ کے آیا سا تے قاری صاحب دے سامنے کوئی پرچی بھی نہیں، تے قاری صاحب بھی سیم وہی گلاں کر چھڑی۔ تے اس واسطے وہ گلاں انشاءاللہ دوبارہ رپیٹ کرن دی وقت بھی کوئی نہیں، تے اکتفا اسی چیز تے کرنے ہیں۔ اور سوال نے چند ساتھیاں دے، پہلے تے جڑے تحریری سوال نے انہاں دے جواب دینے، پھر کسی نے لائیو فیس ٹو فیس بھی سوال کرنے ہوں گے تو سوال پوچھ لو، دے دو ترتیب اب پہ ہو جائے گی۔ لئیو جی، سب تو پہلا سوال ہے کہتے ہیں نماز وتر کا طریقہ ہے ادائیگی، یعنی نماز وتر کنج پڑھنی چاہیے؟ اونجی پڑھنی چاہیے جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر دی نماز ادا کی تھی، انجی ہے نا؟ جی نبی نے ایک طریقے نال پڑھیا ایک طریقے نال پڑھو، جی نبی نے دو طریقے دیتے نے دو طریقے اپنا لو، جی نبی نے تین دیتے نے تے تین اپنا لو، لیکن ایک کام نہیں کرنا۔ ایک طریقہ حدیث رسول تو ثابت ہو گیا، دوجا بھی ثابت ہو گیا، تیجا بھی ثابت ہو گیا، اس دے بارے اے نہیں آکھنا میرا طریقہ یہ ہے کیونکہ میں حنفی ہوں،
اور یہ طریقہ شافعیوں کا ہے تو یہ حدیث ان کی ہے، اور یہ تیسرا طریقہ حنبلیوں کا ہے تو لہٰذا حنبلی جانے اور ان کا کام جانے اور یہ حدیث جانے۔ اج بھی حرم دے اندر 3 طریقیاں دے نال وطر ادا کیتے جاندے نے۔ کتنے طریقیاں نال؟ 3 طریقیاں نال، کیونکہ 3 طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے۔ امام کعبہ اے نہیں آندے کہ یار 3 وطر میں پڑھن لگیاں لہٰذا اے 3 وطر فقہ حنفی دا طریقہ ہے تو لہٰذا میں فقہ حنفی تے عمل کردہ پیاں، کوئی نہیں، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، امام کعبہ 2 وطر الگ پڑھ دینے، 1 الگ پڑھ دینے، پھر انہوں نے 3 ملا لیندے نے، انج بھی 3 کر لیندے نے، 2 وکھرے تے 1 وکھرا۔ کیوں پہ کر دینے؟ اس واسطے نہیں کہ میں حنبلی ہاں لہٰذا حنبلی طریقہ ہے، بلکہ وہ آندے نے یہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت۔ اور تیسرا طریقہ کہ وطر 3 نے اور 3 دے درمیان تشہد بیٹھنا، یعنی مغرب نال مشابہ انہوں کرنا نہیں۔ تو امام کعبہ عمل کر کے دس دے پہنے حدیث کو بانٹ لینا، حدیث کو تقسیم کرنا، حدیث کو ڈیوائیڈ کرنا، اصل فرقہ واریت یہ ہے۔ جڑے اسی فرقہ واریت کر دے پہ ہیں وہ جی کوئی سن لوے نا، بلکہ اکثر پروپیگنڈا والے حدیثاں دے خلاف ہوندا، اوئے یہ تو 1 بھی پڑھ لیندے نے وطر۔ میں ایک دفعہ رکن گیا، او یار انہاں دا کیڑا دین ہے، یہ تو 9 بھی وطر پڑھ لیندے نے۔ میں انہوں آکھیا سچی دسی حدیث تو ثابت ہے، ہونا ثابت، لیکن تسی پڑھ دے ہو، باقی جان کیوں نہیں پڑھ دا؟ باقی جان کیوں نہیں پڑھ دا؟ اصل پتہ کی ہے، وطر دا معنی ہوندہ ہے طاق رکعت، طاق عدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتاں پڑھ دے، پھر 2 پڑھ دے، پھر 2 پڑھ دے، 2 پڑھ دے جاندے، اینڈ تے آ کے 1 وطر پڑھ کے ساریاں نو طاق کر لیندے سی۔ تو یہ رسول اللہ کر سکتے نے، سانو سکھا سکتے نے، حدیث سے فرما سکتے نے، صحابہ سانو دس سکتے نے، تو وہ طریقہ ہے۔ اے معیوب ہے نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لہذا یہ بڑا تفصیلی بات سے ہو سکتا ہے، 10 گھنٹے دے تے لگ جائے۔ تے جو طریقے 3 وطراں دے ثابت نے انہاں طریقیاں نال وطر ادا کیتے جا سکتے ہیں۔ 1 وطر بھی ادا کیتا جا سکتا ہے، رسول اللہ دی حدیث تو ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 1 وطر ادا کر دے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا انہو فقیہن، حضرت امیر معاویہ کیا ہیں؟ فقیہ ہیں، مطلب کہ یہ کہ اللہ دے رسول تو ثابت ہے تو وہ 1 ادا کر دے پہنے۔ جی 2 رکعت الگ اور 1 الگ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل پڑھی جا سکتی ہے، اور دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرنا ہے جی۔ اور اے دوسرا سوال ہے بچ کہ وطراں دی جڑی دعائے قنوت کرنی ہوندی ہے اس دے اندر رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں؟ اس نو گل نو نہ توجہ نہ سنیا جائے۔ رفع الیدین کنوں آندے نے؟ ہتھاں نو اٹھانا۔ اصل وطراں دے اندر دعائے قنوت دے اندر یا قنوت نازلہ دے اندر جس حدیث پاک تو لیا جاندہ ہے نا ہاتھ اٹھانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے علم دے مطابق کوئی 4 صحابہ نے جنہاں کو ثابت ہے قنوت دے اندر ہاتھ اٹھانا، ہاتھ دعائے قنوت ہاتھ اٹھانا 4 صحابہ تو ثابت، لیکن اندے سمجھنے چ فرق ہے کہ اگر میں کہاں کہ بھائی غلام رسول نے دعائے قنوت دے اندر ہاتھ چکے نے تو انہا مطلب کی ہوئے گا؟ انج کیتا نہیں سمجھے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدیہ فی القنوت، حضرت ابو ہریرہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ دعا میں ہاتھ ہے ایسے اٹھائے جاتے ہیں؟ انج اٹھائے جاتے ہیں؟
حدیث سے ثابت ہے، ابو ہریرہ کے عمل سے ثابت ہے، عبداللہ ابن عباس کے عمل سے ثابت ہے، ان کے ساتھ اور بھی دو صحابہ ہیں۔ لفظ یہ ہے یرفع یدیہ فی القنوت، جب دعائے قنوت پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، ویسے جیسے آج بھی امام کعبہ حرم کے اندر پونا پونا گھنٹہ ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ وتروں کی نماز ہوتی ہے، وہ صرف حرم نہیں دنیا کے کونے کونے میں گونج رہی ہوتی ہے۔ کس لیے؟ کہ اس لیے ہم جانثار صحابہ کے ہیں، اور صحابہ نے دعائے قنوت کے اندر ہاتھ اٹھائے ہیں، تو ہم بھی آج ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس 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 در افسوس 3 سال پہلے سانو صرف اس واسطے شیعہ بنا دیتا گیا جی یہ وطراں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں۔ صدقے جائیے، صدقے جائیے کہ نہ جانا چاہیے نا یار، جہالت اپنی۔ کون کہتا ہے دعا؟ کبھی ویسے مثال دے لئیے کہ میں جو تانوں کہنا یار مریضاں واسطے دعا کرو تے تسی سارے انج ہاتھ چوک لیندے ہو، میں ایویں کر کے تے بہ جانا، تسی میرے بارے کی خیال ہونا جناب ہونا؟ تسی کہنا قاری صاحب 16 سال تسی ایک لائے، 7 سال ایک لائے تے 4 سال ایک لائے، ہم آج تک یہی نہیں مات آئی کہ دعا چاہت کے میں چکی دینے، تسی انج کر کے پھر بہ گئے، انج کرن نال کی ہونا؟ تو یہی ہمارا سوال ہے۔ آپ نے دعائے قنوت کے لیے ہاتھ تو اٹھائے ہیں، لیکن ہاتھ دعائے قنوت والے نہیں اٹھائے، ہاتھ آپ نے رفع الیدین والے اٹھائے ہیں۔ جتھے رفع الیدین ہے وہ کرنی، ان وقنا مگیاں مار دے ہو تے آپ روز وطر پڑھن لگیاں مارنیاں۔ او بھائی یہاں پہ ہاتھ رفع الیدین کر کے دعائے قنوت کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جن حدیثوں سے ثابت ہے اس کے اوپر آج بھی اہل حدیث بھی عمل کر رہے ہیں، امام کعبہ بھی کر رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں عمل ہو رہا ہے۔ مزہ ادوں ہے جدوں الیاس گومن صاحب ہون، یا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہون، یا مفتی طارق مسعود صاحب ہون، یا بس اوقات طارق جمیل صاحب نے تو میں ویکھیا وہ اپنے گھر دے پارک دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے سی، دعائے قنوت کی کر رہے ہیں؟ وطراں دی دعائے قنوت۔ رب کعبہ دی قسم ہے کہ طارق جمیل صاحب دی گواہی انہاں سارے تے پہ جانی ہے کہ طارق جمیل صاحب پارک اس واسطے ہاتھ چکے سن، سرے عام ہاتھ چک دیاں ڈر دے سن کہ سارے آکھن کہ تم تو حنفی ہو، تم نے تو ایسے ہی کرنا تھا، لیکن تم نے ایسے کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے محفل میں مجلس میں میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن کوٹھی میری ہو، مکان میرا ہو، گھر میرا ہو، پارک میرا ہو، اور وہاں پہ جب میں نماز پڑھوں، جب میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ ابو ہریرہ یرفع یدیہ فی القنوت، قنوت نازل دعا کرتے ہوئے قنوت کی ہاتھ اٹھاتے تو میں تے چک لینا ہن مینوں بھاویں جو مرضی آکھو۔ اس واسطے اوریجنل گل یہی ہے کہ دعائے قنوت واسطے اگر ویسے جائز ہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہاتھ باندھ کے بھی دعا کیتی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ثابت نے۔ تے اگر ہاتھ اٹھانے نے تو پھر انج اٹھانے نے، انج نہیں اٹھانے۔ اس تو بعد جی مسافر کے لیے نماز، جی مسافر واسطے جڑی نماز ہے نا 4 رکعتے فرض نے جڑے وہ 2 ہو جاندے نے، زور دیاں 2 پڑھو گے، عصر دیاں 2 پڑھو گے، عشاء دیاں بھی 2 پڑھو گے، 2 رکعتاں 2 فرض، اور مغرب اپنی اصل تے قائم رہے گی، تے نماز فجر بھی اپنی اصل تے قائم، یعنی 2 دیاں 2 ہی رہن گیاں، وہ 2 ایک نہیں ہونے۔ باقی مسافت واسطے راج موقف ہے یہ 22 تو 23 کلومیٹر اگر فاصلہ بندے نے طے کرنا ہوئے، ارادہ کیتا ہے تو بندہ اپنے علاقے چوں نکلن تو بعد نماز قصر ادا کر سکتا ہے۔ باقی ساڑھے معاشرے دے اندر پچھلے دنوں ایک ساتھی سن ساڑھے لودراں دے اور لاہور وہ کام کردے نے، انہوں نے سوال کیتا ہوندا جی میں ایک مولوی کو پوچھا انہیں دسیا 70 کلومیٹر، دوجے تو پوچھا انہیں دسیا 80 کلومیٹر، تیجے کو پوچھا انہیں دسیا 92 کلومیٹر، ہوں میں دسو کدھر جاواں؟ میں کیا نہ 70 والا ٹھیک ہے، نہ 80 والا ٹھیک ہے، نہ 91 والا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گیا ہے فقہ والے مولویاں کول، تے فقہ والے مولویاں نے حدیث تو نہیں لیا مسئلہ، انہوں نے کی کیا مسیرات ثلاثۃ ایام سیر الابل،
انہوں کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، فقہ ہمیشہ قاعدے تے قانون تے اصول تے چلتی ہے، دلیل تے چلتی نہیں۔ اصول انہوں نے کی بنایا؟ 3 دن کی مسافت ہو اور اونٹ کی چال۔ میں کہ وہ فرق تا آ گیا نا، ایک نے اونٹ دوڑایا، اون دے اونٹ نے سفر کیتا 70، دوجے دے نے 80، تیجے دے اس واسطے 1400 سال بیت گئے نے، وہ حالی طے کر سکے تے جے چھڈ دے نے تے فقہ دے منکر ہوندے نے، فقہ دے منکر ہوندے نے تے ایویں سمجھدے نے جویں اسلام دے منکر ہو گئے ہیں۔ صحیح مسلم تو ثابت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل کیڑے 3 فرسخ اور 9 میل، صحیح مسلم تو ثابت ہے۔ اور بیان کرنے والے کون نے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم سن۔ تے وہ جڑے 9 میل نے نا مدینے دے، اے بھی ذہن چ رکھیا جے، جدوں تسی بر صغیر دے پاک و ہند دے میل کڈو گے نا تے او بن جاندے نے 13-14 کلومیٹر۔ 9 میل نو جدوں کنورٹ کرو گے 13-14، پھر بندہ پریشان ہو جاندا ہے 13-14 کیوں نے؟ او بھائی اس دور دے اندر ہر علاقے دے میل دی پمائش اپنی ہوندی سی، اس واسطے شرعی مسئلہ کڈن واسطے مدینے دے میل دی مسافت نو دیکھا جائے گا، تو او احتیاطاً 22 تو 23 کلومیٹر بندی۔ اگر کوئی بندہ اتنا مسافت اختیار کردا ہے تو وہ نماز قصر ادا کر سکتا ہے، بلکہ افضل ہے کہ وہ قصر ہی پڑھے۔ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو کیا فرشتے بندے کے ہونٹوں کے قریب ہوتے ہیں؟ میرے علم دے مطابق تو ایسی کوئی حدیث نہیں، کر سب ہے کوئی؟ وہ مسواک والا تو ہے، لیکن جب نماز ادا کر رہا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں باقی ایسا بالکل ثابت ہے کہ اگر کسی صحابی رسول نے دعا پڑھی ہے تو اس کے لیے فرشتے نازل ہوئے، اور ایسے ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو فرشتے نازل ہوئے اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ بھدکنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزاں ثابت نے، لیکن منہ ہونٹاں دے نال فرشتیاں دا لگ جانا اس طرح دی کوئی حدیث میرے علم دے مطابق نہیں ہے۔ اگر کسی نے علم ہوئے تو آگاہ کر دے، انشاءاللہ رجوع کر لواں۔ اچھا، اس تو بعد ایک اہم اور سوال ہے، نماز کو جمع کرنا، نماز جمع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلے نو کلیئرلی پہلے ذہن نشینے کر لو۔ حقیقت ہی ہے کتابم موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ تے فرض ہے، اپنے اپنے ٹائم تے پڑھی جائے گی، لیکن جتھے جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیتی ہے اوتھے جمع کرنی، جی میں حاجی کر دینا، حاجی ثابت ہے، بلکہ حنفی بھی قائل نہیں کر سکتا، ایسے ہی نا، وہاں پہ حنفی بھی قائل ہیں، جو سب سے بڑے مخالف ہیں نا نمازیں جمع کرنے، تو وہاں پہ کی جا سکتی۔ ایسے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ بارش شدید ہے اور نمازیوں کا آنا انتہائی مشکل ہے، اور امام محسوس کرتا ہے کہ واقعہ جو ہے بڑا مشکل کام ہے، تو پھر امام اعلان کر دیتا ہے 2 نمازیں جمع کرنے کا، تب بھی جمع کی جا سکتی ہیں۔ اسی سال پہلے ایک دفعہ جمع کر لی ہیں، فتوی آ گیا جی، ویکیا نا تسی نہیں سی مانتے، اے وہی نے، اے تسی آپ سمجھ لو، اے وہی نے، انہوں نے جمع کر لی۔ اچھا میں پوچھا حدیث ہے؟ آندھے نے ہے، حدیث تے ہے، لیکن ادو نا چکڑ بڑے ہوندے سن، کچے راہ ہوندے سن، تو نمازی سلپ ہو جاندے سن، ڈگ پیندے سن، تاں اللہ دے رسول نے جمع کیتیاں نے۔ میں کیا اللہ دے بندے ہو، تسی گئے نہیں یا مچلے ہو، یا مچلے بن دے ہو، حج بھی کیتا ہے عمرہ بھی کیتا ہے، تو مچلے پہ بن دے ہو کہ اتنے چکڑ ہوندا تو بندہ ڈگ پیندا ہے۔ دسو کیڑا کیڑا بندہ مدینے گیا؟ ہاں نوید بھائی کنے واری ڈگے ہو جی؟ اوتھے مسلسل میں جدو مدینے دے اندر سنا، مسلسل 3 گھنٹے بارش جاری رہی، 3 گھنٹے تو بعد جدو اسی ہوٹل تو باہر نکلے تھے ہر شے صاف شفاف، کوئی چکڑ دی نام و نشان نہیں، کوئی نہیں۔ یار بہانا او مارو جڑا ثابت ہوئے کدھر لگے تے صحیح بہانا۔ اس واسطے اگر کوئی ایسا ہو جائے تو نماز جمع کیتی جا سکتی۔ ہاں
اتنے میں یہ نوٹ ضرور دیاں گا، کچھ لوگوں نے اس دا بالکل انکار کیتا ہے اور کچھ نے ان دا مذاق بنایا. مثال دے طور تے ایک فرقہ جیل میاں اٹھے ہوئے نویں، وہ فرقہ جیل میاں دا نواں موقف تے وہ نویاں چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپ بنا کے تے ہر بندہ وہ مفتی بن کے وہاں دا راج کے کرکٹ کھیڈو. کی کرو؟ راج کے کرکٹ کھیڈو تے نمازاں کٹھیاں کر کے پڑھو. کرکٹ مجبوری؟ اس کا مطلب ہے حدیث کو غلط سمجھا، پھر حدیث کا مذاق بنایا. راج کے کرکٹ کھیڈو، وہ ایک لغو کھیل نمبر 1. اون دے واسطے جناب وہ نمازاں کٹھیاں کرانوں لگے ہوئے نے. وجہ کی ہے؟ چیڑے کیسی جناب مومیں کٹھیاں کرانیاں نے جی میں رافضی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ افراط و تفرید. جی اے ہو گیا. جی ایک بھائی اور پوچھتے ہیں وضو اور نماز کا طریقہ نبوی پریکٹیکل کہنا چاہتے ہیں کہ پوری نماز تے پورا وضو پریکٹیکل کر کے بخاؤ. ساتھ دیو گے 2 بج بھی جان؟ ممکن کوئی نہیں. یہ ممکن ہے کوئی نہیں. ہاں اندہ ایک طریقہ شارٹ کٹ ہے کہ جڑے ساتھی جمعہ پڑھ دے پہننا اے ساڑھا جمعہ چوتھا سی تے اگلا ہونا ہے 5واں. پچھے 4 جمعے سماعت کر لیا جے کتھے؟ یوٹیوب تے ریسرچ کر لیا جی اہل حدیث 313 اتھوں وضو تو لے کے نماز. لیکن میں نہیں کہاں گا ہر مسئلہ ہوں دے وچ ہے. کوشش کیتی ہے کہ جڑے ضروری مسائل نے وہ ذکر کر دیتے گئے ہیں تو اتھوں جا کے پریکٹیکلی طور تے سیکھ سکتے. جی اس تو بعد سوال ہے جی رفع الیدین فرض تو ہے نہیں جی. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی بندے دے پیچھے محنت کرنے نا 1 سال پورا، انہوں رفع الیدین دی حدیثاں وکھانے ہیں، انہوں تقریراں سنانے ہیں تے انہوں بار بار امامہ دے سارے فقہی اقوال اور یہ بھی وکھانے ہیں کہ بھی 4 امامہ چو 3 رفع الیدین کر دے سی اور سیاستہ دے جتنے محدث سن سارے رفع الیدین کرتے سو. اینڈ دے پتہ جا کی آندا اچھا تسی میں دسو رفع الیدین فرض ہے؟ سنت ہی ہے نا بھی مطلب سال تسی لا کے کی ثابت کیتا ہے؟ سنت ہی. لہذا سنت ہے تے ضروری کوئی نہیں. میں جتے ہاں مینوں اتھے رہن دیو، مینوں اتھے ہی لگا رہن دیو. مینوں یہ دسو نماز واسطے ضروری ہے کہ ہر او کام ہی کرنا ہے صرف جڑا فرض ہوئے؟ صرف وہی کام کرنا ہے جڑا فرض ہوئے. جاؤ شفیع اکاڑوی صاحب دی نماز دی کتاب اٹھا لو، اشرف علی تھانوی صاحب دی نماز کے مسائل دے نا تے کتاب ہے وہ اٹھا لو، اور باقی بھی فقہ حنفی دے دیوبندی نے یا بریلوی علماء، اسی طرح الیاس عطار قادری صاحب دی انہاں دی نماز اٹھا لو. سارے آندے نے کہ پہلا جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں وہ بھی سنت ہے. وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ اکبر کہنا فرض ہے، رفع الیدین پہلا کرنا کیا ہے؟ سنت. جی سنت دی وجہ تو چھڑنا ہے تو پہلا چھڑ تے اسی رکوع دا چھڑ دیں. تیری سنت بڑی مٹھی ضروری اون دے تو بغیر تو سمجھنا ہے کہ میری نماز ادھوری. میں سیدھی جی گل بھی آوے نا ایک دن آکھے یار پہلا رفع الیدین میں سنت ہے کیڑا ضروری ہے، آیا انج آنے جفا مارے کھلو جاوے، دل ماندا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ اس کو وہ سنت مان رہا ہے. اور ہمارا رفع الیدین کے بغیر رکوع کرنے کو، رکوع سے اٹھنے کو دل اس لیے نہیں کرتا. ہم نے یہ ریسرچ اور تحقیق اور ہمیں بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی نے بتا دیا ہے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. جی میں 13 سنت تو بغیر نماز شروع کرنا ممکن کوئی نہیں تے ساڈا رکوع والی رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھنا ممکن کوئی نہیں. اس واسطے آخری بہانہ بھی ناکام. جی اور کچھ سوال نے روح عقیدے دے متعلقہ نے. کئی بندے بیچارے بڑی پریشانی لگی ہوندی کہ جی روح کی واپسی کب ہوتی ہے. اج میرے کو صبح بھی سوال ہویا سی ملک وال تو ایک ساتھ، روح کی واپسی کب ہوتی ہے؟ تسی کرنی اسی کرنی ہے روح دی واپسی. قاری صاحب جس طرح حدیث پاک ذکر کر رہے سن کہ قبر دے اندر 3 سوال ہوندے نے تے او جڑا بندہ صبح سوال کردا پیا سی نا آندا میرے کول ایک بندہ کھڑا ہے تے او آندا اے جڑے سوال ہوندے نا قبر وچ گپ پہ یہ کی ہے؟ یہ ثابت ہے.
اب اس نے پرکھا کیسے؟ عقل سے. وہ عقل پہ پرکھا ہے دین کو، شریعت کو، رب کے قانون کو. سب سے پہلے اسی طرح عقل پہ پرکھنے والا ابو جہل تھا. اس نے کہا یہ بوسیدہ ہڈیاں جو ہاتھ سے ایسے ان کو ملیں تو وہ مٹی بنتی جا رہی ہیں، تو ان کو سزا کیسے ہوگی، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو رب نے کی جواب دیتا ہے کہ رب نے آگیا تو کچھ بھی نہیں سی، تینوں رب نے بنا چھڑیا تے پھر بھی ہڈی ہے نا، ہڈی تو رب بنانتے قادر. اور میرے بھائی روح دا نکل جانا اور پھر اندے کولو سوالاں دا ہونا یا قدمہ دی آہٹ سننا، جو کچھ قرآن و حدیث تو صحیح ثابت ہے اسی اندے تے ایمان لے آنا ہے. کی کرنا؟ ایمان لے آنا ہے. اندے بارے مزید بحث و مباحثہ کرنا نہیں. حدیث چ آ گیا کہ قبر سوال ہوندے نے، اسی مان لینا ہے کہ جی بالکل سوال ہوندے نے. ہن ایک بھائی قاسم ہون، وہ بھائی آکھن نہیں میں چیک کراں گا، کیمرہ لا لینا. کیمرہ لایا، کیمرے چ کچھ نہیں آیا، کیمرے چ کوئی شے آئی نہیں. کی مطلب ہے؟ سوال نہیں ہوندے؟ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، اس کو نہ آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ ہماری سب کی آنکھ دیکھ سکتی، جن بھی نہیں دیکھ سکتے. لاکھ کیمرے لا لو. اس واسطے یہ جھگڑا فضول ہے. ہاں جڑا آندا نا 30ویں پارے دے اندر کہ روح دا لٹایا جانا، صرف روح دا لٹایا جانا ہی نہیں، حدیث دی روشنی دے اندر آنا اول من ينشق القبر، میں سب تو پہلا ہوواں گا جس دی قبر نو کھولیا جائے گا اور میں قبر تو نکلاں گا. اس تو مراد ہے کہ مجموعی طور تے جدو اللہ سب نو اٹھائے گا پھر سارے ایک دوجے دے حال احوال نو جان دے ہون گے. لیکن دنیا دے اندر رہندے ہویاں جو معاملات عالم برزخ دے نے دنیا والا انہوں دیکھ سکدا نہیں. جی نماز کے 4 طریقے اہل سنت میں رائج ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے جی. کنوں کنوں پتہ ہے نماز دے 4 طریقے اہل سنت دے اندر رائج نے؟ کوئی بھائی دسے گا 4 طریقے کیڑے نے؟ اہل سنت دے 4 طریقے رائج نے نماز دے. کیڑے بھائی نو علم ہے؟ کوئی بھائی کھڑا ہو کے 4 نام دس دے. کوئی کر لو ہمت یار، کیوں شرماندے کیوں؟ پتہ ہے سارے میں ہی دسنا؟ اچھا پکی گل ہے. حمزہ صاحب تانوں بھی نہیں پتا؟ تانوں بھی نہیں پتا؟ نہ کر. رفاق صاحب اہل سنت دے ہاں 4 طریقے نماز دے رائج نے، کسے نہیں پتا؟ شافی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز، پاک و ہند دی حنفی نماز. تو ان کی شرعی حیثیت پوچھتے پہنے کی ہے؟ شرعی حیثیت ہوندی ہے جیڑی شاید قرآن تے حدیث وچ ہووے، جیڑی شاید قرآن حدیث وچ، قرآن نے آکھیا حنفی نماز پڑھو، حدیث نے آکھیا شافی دے بارے مالکی حنبلی حنفی نہیں. قرآن اور سنت سانو کیا آندا ہے؟ قرآن دا پیا کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. اور رسول اللہ فرماتے پہنے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھ کے دکھلائی ہے. تو اس واسطے اہل سنت دی حقیقی نماز دا طریقہ 1 کے 4، یہ 4 بنائے گئے نے اپنی اپنی دکانداری واسطے. اصل فرقہ وریت آئے جنہوں اسی چولی چ لپیٹ کے تو قرآن و حدیث دی دعوت دے سامنے آنے ہیں، وہ فرقہ وریت پھیلاتے ہو، فرقہ وریت پھیلاتے ہو. اصل فرقہ وریت یہ ہے کہ جو حنفی ہے نا، حنفی وہ مان رہا ہے کہ رفع الیدین ہے، وہ مان رہا ہے کہ آمین بالجہر کی حدیث ہیں، وہ مان رہا ہے کہ قادہ ہے، وہ مان رہا ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھنے سے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے، حدیث سے ثابت ہے. ماننے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ شافیوں کا ہے، یہ میرا، حدیث تو بھی ثابت ہے پھر بھی آندا ہے وہ میرا نہیں ہے. مصیبت ہے. دوسرا تسی تصور سمجھ لو نا
کہ حنفی جڑے نے حنفی وہ شافی والے طریقے تے کدی بھی عمل کر دے اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں اس عمل کرن نو کی سمجھتے ہیں حرام آندے نے ورنہ تسی تقلید چوں نکل جاؤ گے اور تقلید کیا ہے واجب ضروری اور جب تقلید سے نکل گئے ضروری بات سے نکل گئے تم اسلام سے گئے تو اس دا مطلب ہے کہ یہ جڑے ساڑھے 4 طریقے رائج کیتے گئے نے نا ان دے نال حدیث تو نفرت سکھائی گئی ہے حدیث نو تقسیم کیتا گیا ہے اور اپنی زد دے اندر ہر بندے نے جڑا اپنا طریقہ بنا لیا سی وہ موضوع من گھڑت روایت تو بھی ثابت ہویا وہ اندے تے ڈٹیا تے لگیا ہویا ہے آخری سوال ہے تقلید فرض ہے واجب ہے سنت ہے کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں تقلید فرض ہے واجب ہے سنت ہے کیش ہے کچھ بھی نہیں ہے جی کچھ بھی نہیں ہے صحابہ نے کی ہے صحابہ کے اندر 4 فقہا بتائے نا جن کی تقلید کی جاتی تھی صحابہ کے اندر 4 فقہی مذاہب دکھائیں ابو بکر صدیق نے اپنی فقہ بنائی ہے عمر فاروق نے بنائی ہے حضرت علی المرتضیٰ نے بنائی ہے عثمان غنی نے بنائی ہے ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی امام اعظم اور فقی ہو سکتا ہی نہیں ہے تو جب ان کے لیے قرآن اور حدیث کافی تھا تو ہمارے لیے بھی قرآن اور حدیث ہی کافی ہے جس طرح وہ جنت میں چلے جائیں گے نا حنفی ہوئے بغیر شافی ہوئے بغیر مالکی ہوئے بغیر حنبلی ہوئے بغیر تے اسی بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے ہاں اے ضرور ہے او ضرور پھنسے ہون گے جیڑے حنفی ہون دی وجہ تو بخاری مسلم دیاں سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثاں نہیں مان دے کیوں اے ساڑیاں نہیں اے شافیاں دیاں اے ساڑیاں نہیں اے شافیاں دیں اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جی اور کسے پائی دا کوئی سوال ڈائریکٹ کسے نے پائی نے پوچھنا ہوئے ٹائم بھی کافی ہو گیا جی بہت اچھا سوال ہے پائی اور اندہ ماشاءاللہ جرابہ دے مسا ماساحا علی الجوربین اچھا فیصلہ گل اللہ دے نبی دے موقع دیئے نا کالی امامہ تے موقع دی جتے نیمی پا لئی نبیاں نے اوتھے گل کی رہ گئی امامہ دی مطلب ہے رسول اللہ دے سامنے جتھے نبیاں نے نیوی پا لئی لو کان موسیٰ حجن لواتبعنی اگر موسیٰ زندہ ہوتے وہ بھی میرے پیچھے چلتے تو اوتھے گل کی رہ گئی امامہ دی ہن گل کی ہے جرابہ دے مسا ہو سکتا ہے یا نہیں رسول اللہ سے ثابت ہے موضوع پر بھی جرابوں پر بھی والتساخین پر بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ثابت ہے تے پھر او سنت ہے اور اج بھی میرا خیال ہے دنیا دی اکثریت جرابہ دے مسا کر دی ہے سوائے جڑے وہمی مریض نے نا برے صغیر دے مولوی انہاں تو علاوہ سارے ائمہ حرمین اور اتھے آنے والی ساری امت عمل کر دی ہے بلکہ ہونتے ہو بیچارے مولوی ایڈے بے باس ہو گئے نے انہاں دی اپنی قوم بھی انہاں دی گل چھوڑ دی نہیں حقیقت ہے کہ جی میں موزے نے نا موزے یاد رکھیا جو انہاں دی صرف ایک زیپ ہوندی ہے اے زیپ کھولنی ہے لا کے پرا مارنا ہے اور جراب انہوں دو میں ہاتھ پانے نے پھر لینی ہے تو انہاں سرکاراں کی فرمایا جیڑا موزہ ہے اندے تو کر سکدے ہو تے جراب تو نہیں کر سکتے کیونکہ اندے جو پانی لنگ جاندہ ہے تے اندے جو پانی لنگ جاندہ اندے جو پانی نہیں لنگ دا اے قیدہ کتھے آیا پانی لنگن تے نہ لنگن دا پھر جو حدیثہ پیش کریے نا آندے نے ہاں جراب پہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنی موٹی جراب ہو کہ 3 میل تک چلا جائے اور وہ پھٹے نہ انہوں نے پتا سی نہ کسی نے ایویں دی جراب لے آنی ہے تے نہ پیدل 3 میل چلنا ہے تے نہ کوئی جراب پاس ہونی ہے تے نہ مسا ہونا ہے یا بنو پائی رکھو اچھا پھر اپنی جہالت ایڈے پکے نے میں ملک وال ایک مسجد اندر نماز پڑھن لگیا میں مسا کر لیا داڑھی مون میں نے لگتا کدی کدی نماز نہیں آنا لا میں نے کہا ایسے تو نماز ہوتی نہیں ہے میں کہا ساڑھی ہو جاتی آندا تسی کون ہوندے میں کیا سی نبی والے کیا نبی کا نام ہی کافی ٹھیک ہے آندا نہیں ساڑھا جڑا مولوی او روک دا ہے تاڑا مولوی لاکھ روک دا روے میرا نبی کر دے وے تے امت واسطے مولوی دا کوئی عمل حجت بن سکدا بغیر دلیل تو نہیں
جی ادھر ایک ساتھی اور سوال کر رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے جی. عورت دا اصل جڑا مسئلہ ہے نا صحیح بخاری دی حدیث دی روشنی وچ کہ عورت مسیح تے آ سکتی ہے یا نہیں. اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ کی ہے؟ عورت مسجد وچ آ سکتی ہے یا نہیں. صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ دے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. اب وہ جمعہ ہو، جلسہ ہو، عیدین ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم اینی ون عورت آنا چاہے تو مسجد تری چک دی مسیتے بھی آ سکتی یا نہیں. کیڑے کیڑے بابے بیٹھے نے جنہوں نے 25 سال شاہ صاحب دے پیچھے گزارے نے تو ادو بیبیاں اتنے جمعہ بھی پڑھ دیاں سن نا. ادو بھی مذہب تے حنفی سی تے ہاتھ بھی ایتھے ہی بنتے سن. رفع الیدین بھی شاہ صاحب نہیں سی کر دے لیکن عورتاں نماز پڑھ دیاں سن. ہن کی نواں فتویٰ آ گیا یونیورسٹی جا سکتی ہے، کالج جا سکتی ہے، بازار چ سویر تو لے کے شام تک شاپنگ کلی جا کے کر سکتی ہے لیکن مسیتے اپنے بھائی نال بھی جا سکتی، ابو نال بھی جا سکتی. کیوں؟ کہ مسجد. بلکہ ایک فتویٰ آیا سی پیچھے پھر انہوں کا جواب نہیں آیا. انہوں نے عورت نجس ہوتی ہے، مطلب لفظاں انہوں نے کیا عورت اس طرح دی ہوندی کہ مسجد نہیں انہوں جانا چاہیے نجس ہوندی. میں کیا پکیاں کنے کھاندے ہو، بسترے کنے دھوتے ہیں، کپڑے تاڑے کون دھوندی؟ حیا نہیں آیا نجس کہندے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑی بوٹی کھا رہی ہوندی سی نا اور میں حیض دی حالت وچ ہوندی، انہیں تو ٹوٹلی انہوں نجس بنا چھڑیا نا. میں حیض کی حالت میں ہوتی جب نماز بھی پڑھنا فرض نہیں ہے تو میں ایسے بوٹی کا لقمہ لگاتی، اللہ کے رسول مجھ سے لے کے پھر خود اسی بوٹی کو کھاتے، ہڈی کو کھاتے. تو اس واسطے کوئی نجاست ہے اللہ دا حکم ہے بس وہ اللہ دے امر نال ہوندے چاہندا یا مانے ہوندے نے اوندے جو احتیاطی تدابیر نے بس وہ اپنانیاں نے. باقی انہیں پکانا بھی ہے، کھوانا بھی ہے، سارا نظام کرنا. ہاں اس مذہب تو علاوہ ایک اور مذہب ہے سی یہودی، انہاں دی ادھی پیروی کرتے ہیں. شاہ صاحب نے ویسے ایک خطاب چ بڑا تفصیلی سمجھایا بھی جی. حمزہ صاحب نے فوری سمجھ آ گئی کیونکہ انہوں نے سنیا ہے. یہودی مذہب دے اندر یہ سی کہ عورت دے جدوں ایام شروع ہوندے سن انہوں وکھرے کمرے چ نہ تالا لا چھڑ دے سن تے جدوں ایام مکدے سن پھر کڈ دے سن. آندے سی اینوں اند نال بہنا، ہاتھ ملانا، یہ سارا کچھ کی ہے نجاست ہے. لیکن اسلام نے کی کیا؟ کھاؤ بھی، پیو بھی، بیٹھو بھی، سارا نظام کرو لیکن جو اللہ نے حدود دیتی نے اس حد تک اگے جانا نہیں. جی اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ باقی لاسٹ یہ بھی ہے کہ عورت دا آنا فرض بھی نہیں ہے، مطلب فرض نہیں ہے، آنا چاہے آ سکتی. اگر عورت جمعہ گھر پڑھ لیندی تو انہوں تسی گناہ گار کہہ سکتے نہیں. جی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جڑیاں بیٹیاں نے صحیح اور راجح موقف یہی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ہی بیٹیاں نے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں پچھوں نہیں سن جی میں مشابہ دیتا جاندہ ہے اور چکر دیتا جاندہ ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ہی بیٹیاں سن. آپ نے ہی آپ انہاں دے رشتے بھی کیتے سارا نظام. اور بڑیاں اہل تشیع اور روافظ دیاں کتاباں دے اندر بھی یہ چیز درج ہے، انہوں نے اس چیز نو تسلیم کیتا ہے. لیکن 14ویں صدی دے ذاکر جڑے نے وہ ڈنڈی مار جاندے نے، آندے نے اسی چاراں ماننے بھی ہاں لیکن وہ پچھوں سن. ثبوت کی ہے؟ ثبوت کوئی نہیں ہوتا. جی اللہ دے نبی دی تاریخ بتائش دسو ڈاکٹر صاحب فائنل حدیث تو نبی کی تاریخ پیدائش غلام رسول صاحب، افضال صاحب، حمزہ صاحب فائنل کنفرم ہوئے اختلاف نہ ہوئے دس سکتے ہو. پیرانے پیر آندے نے 10 محرم، پیرانے پیر کی آندے نے 10 محرم.
کسی نے کیا 12 ربیع الاول، کسی نے کیا 9 ربیع الاول، کسی نے کیا 8، کسی نے کسے مہینے، کسی نے کسے مہینے. تے ایندا مطلب کی ہوئے گا؟ جے نبی دی تاریخ پیدائش فائنل نہیں ہوئے گی تو اس کا مطلب ہے نبی کوئی نہیں گے. نبی تو ہے نا. پوچھو ابو جہل سے ہیں، ابو لہب سے بھی پوچھو، عتبہ شیبہ سے بھی پوچھو، وجود ہونا چاہیے. رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اگر تاریخ پیدائش فائنل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میرے نبی کی بیٹیوں کے بابا کی بھی فائنل نہیں ہے. ان دے بارے کی فتویٰ ہے؟ جی میں جواب دے دیتا ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹیاں تاں ہی ثابت ہونی نے تاریخ پیدائش ہوئے. ہن کئی بلکہ پرانے بھی تو ہن بھی کئی بندے نے جنہاں دے 4 پتر ہون، انہاں نوں 4 پتراں دی تاریخ پیدائش یاد ہے؟ کوئی نہیں ہوندی. وہ جا کے 2 سال اگے پیچھے کر کے تے جا کے اتنے نادرا چ لکھوان دے ہوندے نے. یہ مطلب ہے انہاں پتر نہیں، پتر تے ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ تاریخ اگے پیچھے ڈاؤٹ لگ گیا. او یار چوتھے 5ویں مہینے جا کے بدن ڈاؤٹ ہون لگ پیندا ہے فروری دی 23 سی یا 24 سی ہون لگ پیندا. تے اندے وچ کیڑا بعید گل ہے؟ اندے وچ کوئی دین تا نہیں نا. تاریخ پیدائش وچ کسے دا ہوئے گا ساڈا تاریخ پیدائش وچ دین نہیں. ساڈا دین نبی چ، ساڈا دین کدے چ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر دے اندر. جی اور کوئی سوال؟ جی گپی کوئی ثابت نہیں. دلیل لے آن، دلیل کوئی نہیں کی. جی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیاں، اور ایسیاں پیاریاں بیویاں سن کہ جنہاں نے ہر حال دے اندر ہیلپ کیتی اللہ دے رسول دی. تے آپ سلم تو انہاں دا نہ کول کرنا ثابت ہے، نہ دیکھ دینا ثابت ہے، نہ قل هو اللہ احد پڑھ کے آکھیا میں بخشیا، نہ انج بخشنا ثابت ہے. ہاں ایک تصویر میں ویکھی سی، شاید انڈیا دی سی کتے، انہاں نے نا بڑے بڑے فروٹ تے کھیراں تے کی کچھ او قبر دے نا چفیرے انہاں نے بڑی تہ لا کے انہاں نے رکھیاں ہوئیاں سن. سارے پٹھے کام ساڈے ہی نے ٹھیک ہے. او جناب انہاں نے قبر تے لائیاں ہوئیاں سن. ایویں باویں دیگ انہاں نے پلیٹاں رکھیاں ہوئیاں نے، تسی دیگاں وی چین دیو تے تھلے والے نو کوئی فائدہ، اتنے قبر سونے دی بھی بنا دیو تھلے نو کوئی فائدہ. او یار اسی آپ دے تمے نو مطلب نو بڑے سیانے ہیں. میں دسو کسی دا بھائی فوت ہوئے، بیٹا فوت ہوئے ٹھیک ہے، ان دے ہاتھ چاندی دی انگوٹھی ہوئے لاندے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ کنے دی ہے؟ 1600 دی، 2000 دی، وہ بھی تسی لا لیندے ہو. کیوں؟ ان دے کام دی رہی. جہڑے انہیں کپڑے پائے سن وہ بھی لا لے چیر کے پھاڑ کے، کیونکہ ان دے کام دے رہے. تے جی دیکھ پلیٹاں پئیاں نے قبر تے وہ بھی ان دے کام دیاں. ہاں اے پرانا طریقہ ضرور ہے، او قرآن تو ثابت ہے پرانا طریقہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی الا تاکلون، کنہاں نو آکھیا سی؟ بتاں نو. وہ کھاندے نہیں. ان دا مطلب ہے انہاں دے سامنے شرینیاں تے کھانے پینے دھرے ہوئے سن. کنہاں نے؟ بت پرستاں نے. تے ایتھے کون دھردے پے نے؟ قبر پرست. پھر آندے نے غصہ بڑا آندا ہے، آندے نے نہیں ہمیں ان کے ساتھ نہ ملاؤ، ہمیں ان کے ساتھ نہ ملاؤ. بھی کرتوت جو رال دے پے نے تے پھر اسی کیویں نہ ملاوی؟ بس سوال ختم. ہاں قبر دے اوپر پھل لکھ سٹ دے رہو، اس دا میت نو کوئی فائدہ نہیں. سنت تو ثابت نہیں نے، تے اس واسطے جڑی چیز ثابت نہیں ہے اس تو گریز کرنا چاہیے. ہاں تختی لانا بھی ثابت نہیں ہے. کوئی پتھر رکھ کے اٹ رکھ کے تسی اپنی قبر دی نشاندہی کر سکتے ہو، لیکن نام لکھ کے تختی لگانا ٹھیک نہیں ہے. بڑے بڑے میں سمجھ گیا وہ تختی کوئی پتھر دی لاندے نے، کوئی لوہ دی لا چھڑدے نے، کوئی وہ پورا گنبد جا بنا کے وچوں پلیٹ لگی ہوندی ہے تو ماربل دے اوتے نا کرید کے لکھیا جاندا ہے تاکہ اے سالہ سال مٹے نہ. لیکن میٹو بھی تختیاں بھی جاندیاں نے، تیار شے جاندی ہے ٹھیک ہے. تے اے ساریاں چیزاں خود ساختہ نے، شریعت تو اے بھی چیزاں ثابت نہیں نے. مدینے دے اندر اللہ پاک تانوں لے جائے، جنت البقیع دے اندر دیکھ لو ساریاں کچیاں قبراں تے سیم، صدر دی بھی وزیر اعظم دی بھی سیم. تے اور نہیں تو دبئی بھی چلے جاؤ، دبئی دے بڑے بڑے جڑے بادشاہ بھی نے انہاں دیاں بھی کچیاں تے سیم قبراں ہوندیاں. جی اینڈ کریے نا، مزید کوئی سوال تے نہیں؟ ٹائم کافی ہو گیا، 9:30 ہو گیا نا. وینڈ اپ کریے. نہیں